لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو سامعا أو محبا ولا تكن الخامس فتهلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاء العي الصوال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد في أول كلامنا وصل على محمد في أوسط كلامنا وصل على محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين في جميع كلامنا صلاة دائما بدوام ربنا لا نهاية له ولا أمد له محترم عزیز بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کو دین اور شریعت بنا کر بھیجا ہے، جسے ہم قرآن اور حدیث کے نام سے جانتے ہیں اور جس پر ایمان بھی لاتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس بات کو ہی مانتے ہیں جو ہمارے دین میں ہے، ہماری شریعت میں ہے، ہم اسی پر عمل کرتے ہیں، یہ ہمارا اقرار ہے۔ حق ہونے کو دل سے مانتے ہیں اور عمل کرنے کا زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں، کسی بھی مسئلے میں کوئی بات پیش آئے تو ہم قرآن سے رجوع کریں گے، حدیث سے رجوع کریں گے، دین سے رجوع کریں گے۔ دین میں جیسا ہوگا ہم ویسا عمل کریں گے۔ لیکن چونکہ دین پر عمل کرنا اسی وقت ہو سکتا ہے
جب ہم کو دین کا علم حاصل ہوا ہو، ہم جانتے ہوں کہ اللہ کا کیا فرمان ہے، رسول اللہ کا کیا حکم ہے، تبھی ہم دین پر عمل کر سکیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، یعنی دین قبول کرنے میں تو زبردستی نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنی مرضی سے اسلام کو قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے، اب تو تم پابند ہو۔ دونوں میں فرق ہے، مسلمان ہونے میں پابندی نہیں، ضروری نہیں، تمہارے اوپر زبردستی نہیں، تمہاری پسند ہے، مسلمان ہونا چاہتے ہو 100 ہاتھوں سے استقبال ہے، نہ ہونا چاہتے ہو وہ تمہاری مرضی ہے، لیکن مسلمان ہونے کے بعد مرضی نہیں چلے گی۔ مسلمان ہونے کے بعد اب پابندی ہے، اب پابند ہو جائیں گے اس دین کے جس کو ہم نے قبول کیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان ہو جاتا ہے اس کے ذمے پہلا کام طلب العلم فریضہ، اس کو اپنے دین کا علم حاصل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہو گیا، اب اس کے اوپر ضروری ہو گیا وہ اسلام کا علم حاصل کرے، وہ نماز کا علم حاصل کرے، بالغ ہے، نماز کا علم حاصل کرنا فرض ہے، اس کو پہلے جاننا چاہیے۔ اسلام میں 5 نمازیں فرض ہیں، اس کے اوپر جاننا فرض ہے۔ ایک ہے نماز پڑھنا فرض ہے، ایک ہے نماز پڑھنا فرض ہے، یہ معلوم کرنا بھی فرض ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دونوں الگ ہیں، عمل کرنا الگ فرض ہے، عمل فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، یا فلاں کام کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ ہے، غیر پسندیدہ ہے، غیر اولا ہے، یہ جاننا بھی اس کے ذمہ فرض ہو جاتا ہے۔ اب مسلمان ہو گیا، اللہ کے حبیب نے تعلیم دی علم حاصل کرو۔ مسلمان تو ہو گئے، علم حاصل نہیں کیا تو تم اپنے اللہ کی مرضی کو کیسے جانو گے؟ تمہیں کیا پتا ہے کہ تمہارا اللہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ کی مرضی کو جاننے کے لیے، اس کی نامرضیات کو جان کر بچنے کے لیے قرآن کا علم، حدیث کا علم جاننا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب علم کی کئی قسمیں ہیں، علم جاننے کی کئی قسمیں ہیں۔ نمبر 1، وہ کام جو ہمارے ذمے فرض ہو جاتا ہے اس کا علم جاننا بھی فرض ہے۔ مثلا ہر عاقل بالغ پر چاہے مرد ہو عورت ہو نماز فرض ہے، 5 وقتہ نماز فرض ہے، لہذا ہر عاقل بالغ مرد عورت پر یہ بھی جاننا فرض ہے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، نماز کیسے پڑھنا ہے، نماز میں کتنا قرآن پڑھنا فرض ہے۔ کیا ایک چھوٹی آیت پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ کیا نماز ہونے کے لیے اتنی آیتوں کا پڑھنا ضروری ہے؟ یہ جاننا بھی فرض ہے۔ نماز میں سجدہ فرض ہے، لہذا سجدہ فرض ہے، یہ جاننا بھی فرض ہے۔ نماز میں 3 رکوع میں، سجدے میں 3 مرتبہ سبحان اللہ، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کہنا سنت ہے، مستحب ہے۔ یہ علم جانا سنت ہے، مستحب ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جو حکم جس عمل کا جو حکم ہوتا ہے اس کے جاننے کا بھی وہی حکم ہوتا ہے۔ اب نماز تو ہر عاقل بالغ پر فرض ہے، لیکن روزہ، لیکن
زکوٰۃ حج ہر عاقل بالغ پر فرض نہیں ہے، لہذا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت کو زکوٰۃ کے مسائل جاننا فرض نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ حج کے مسائل جاننا فرض نہیں ہے۔ ہاں جب زکوٰۃ کے بقدر اس کے پاس مال آ جائے، جب حج واجب ہونے کے حیثیت سے اس کے پاس مال آ جائے، اب زکوٰۃ کے مسائل جاننا بھی فرض ہے، حج کے مسائل جاننا بھی فرض ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو حکم ہمارے ذمے جس درجے کا ہوگا اس کا جاننا بھی اسی درجے ضروری ہوگا۔ جب تک بالغ نہ ہوئے ہوں نماز کا علم جاننا فرض نہیں ہے، روزے کا علم جاننا فرض نہیں ہے۔ جب تک بچی بڑی نہ ہو جائے پردے کے احکام جاننا ضروری نہیں ہے۔ جب تک بچی بڑی نہ ہو جائے پاکی ناپاکی کے احکام جاننا فرض نہیں ہے۔ لیکن جب ہماری بچی بڑی ہو جائے پردے کے احکام جاننا فرض ہے، پاکی ناپاکی کے احکام جاننا فرض ہے، قرآن کیسے پڑھنا وہ بھی جاننا فرض ہے، کتنا قرآن پڑھنے سے نماز ہوتی ہے وہ بھی جاننا فرض ہے۔ چونکہ یہ سب کام اس کے ذمے فرض ہیں تو ان کی تفصیلات کا جاننا بھی اس کے ذمے فرض ہو جاتا ہے۔ اب میرے ذمے تجارت کے احکام، بزنس کے احکام، بزنس کے مسائل میرے ذمے جاننا فرض نہیں ہے۔ مثال دے رہا ہوں، کیوں؟ میں بزنس نہیں کرتا ہوں، میں تجارت نہیں کرتا ہوں، میرے ذمے مزدوری کے مسائل۔ لوگ مزدوری کرتے ہیں، کسی کے پاس دکان میں، کمپنی میں، فیکٹری میں کام کے لیے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مزدوری کرنا۔ میرے ذمے مزدوری کے مسائل، ایک مزدور کے ذمے کیا ضروری ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، یہ مجھے جاننا فرض نہیں ہے، چونکہ میں مزدوری نہیں کرتا ہوں۔ جو مزدوری کرتے ہیں، کسی کے یہاں کام کرتے ہیں، تو ان کے ذمے مزدوری کے مسائل جاننا فرض ہو جاتا ہے۔ جو مسئلہ مزدوری کا جتنا اہم ہوتا ہے اتنا اس کا علم بھی اہم ہو جاتا ہے۔ وقت، مالک نے ہم سے کہا بھئی 5 گھنٹے تم دو، میں تم کو 500 روپیہ ہر دن دوں گا، تو ہم نے مان لیا اور دکان پر چلے گئے۔ اب 5 گھنٹے مسلسل کام تو نہیں کریں گے، کھانا بھی پڑتا ہے، ضرورت بھی ہوتی ہے، نماز بھی آتی ہے۔ اب اس مزدور کے ذمے ضروری ہے وہ علماء کے پاس جائیں اور مسئلہ پوچھے، حضرت میں فلاں جگہ کام کرتا ہوں، مجھے نماز کے لیے جانا پڑتا ہے، میں نماز کے لیے ان 5 گھنٹوں میں سے ایک نماز کے لیے میں جاتا ہوں تو مجھے کتنا وقت لگانا چاہیے؟ میں کھانا کھانے کے لیے جاتا ہوں بیچ میں تو مجھے کھانے میں کتنا وقت لگانا شریعت میں صحیح ہے، کتنا وقت لگانا غلط ہے؟ اب ظہر نماز کے لیے آ رہے ہیں، دکان سے مسجد کو 5 منٹ کا راستہ ہے، تو آنے کے 5 منٹ، جانے کے 5 منٹ، وضو اور طہارت کے 5 منٹ، 15 منٹ ہو گئے، نماز کے 5 سے 7 منٹ، پورے 25 منٹ ہو گئے۔ اب مزدور سے کہیں گے بھائی آپ اگر نماز کے لیے آنے جانے ضرورت نماز سب ملا کر 20 سے 25 منٹ خرچ کرتے ہیں تو آپ خیانت نہیں کرنے والے ہیں، آپ غلطی نہیں کر رہے ہیں، آپ صحیح کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے 20 سے 25 منٹ میں جو نماز پوری ہو کے آپ دکان پہنچ سکتے تھے، آپ آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 40 منٹ لگا رہے تو آپ کے زائد 20 منٹ غلط ہو گئے، آپ کو اس تنخواہ میں حق نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے؟ 5 گھنٹے کا 500 روپیہ تھا نا، تو آپ نے 5 گھنٹوں میں سے 20 منٹ ناحق اپنے اوپر خرچ کر لیا، 20 منٹ ناحق اپنے اوپر خرچ کر لیا تھا۔ آپ نے نماز کی اجازت مانگی تھی مالک سے، وہ کام 25 منٹ میں ہو سکتا تھا، آپ نے 40 منٹ لگایا، جتنا زائد وقت لگایا ہے اس کا آپ کو حق نہیں تھا، آپ نے اس وقت کو اپنے اوپر خرچ کیا ہے، لہٰذا 5 گھنٹوں میں سے آپ کو 20 منٹ نکال دینا چاہیے، 20 منٹ کی مزدوری آپ کے لیے جائز نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی طرح
میں مالک نہیں ہوں، میرا کوئی دکان نہیں، میرے ماتحت میں کوئی کام نہیں کرتا، لیکن ہم میں سے جو مالک ہے، جس کی اپنی دکان ہے، اس کے پاس 1 آدمی 2 آدمی 10 15 آدمی کام کرتے ہیں، اب اس کے ذمہ فرض ہے۔ کیا فرض ہے؟ وہ جانے کہ ایک مالک کے ذمہ اپنے مزدوروں کے کیا حقوق ہوتے ہیں، وہ یہ مسئلہ جانے کہ مالک مزدوروں سے کیسے بات کر سکتا ہے، وہ یہ مسئلہ جانے کہ مالک مزدور کا پیسہ کب کاٹ سکتا ہے، کب بڑھا سکتا ہے، وہ یہ جانے کیا مزدور اگر غلطی کرے تو مالک کو ڈانٹنے کا حق ہے، اگر ڈانٹنے کا حق ہے تو ڈانٹنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، وہ اس مالک کو جاننا فرض ہو جاتا ہے۔ اب مالک لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ دکان میرا، فیکٹری میری، انہیں میرا، انہوں سب میرے پاس کام کر رہی، سو غلطی کیا تو گالی دیا، غلطی کیا تو ماں بہن کی گالی دیا، گندی گالی دیا۔ کیا سمجھتے ہیں؟ دکان میرا ہے، میں مالک ہوں، کیا بھی چپ کے کام کر رہا نہیں، انہیں پیسے دے کچھ کام کر رہا، سو کام کرے تو گالی تو ابھی کیا دینا، سو نہیں۔ بزرگوں نہیں، شریعت کا مسئلہ ہے، آپ پیسے ضرور دیتے ہوں گے لیکن آپ کو گالی دینا جائز نہیں ہے۔ آپ کا کام نہیں کر رہا ہے، بات نہیں سن رہا ہے، غصہ کر سکتے ہیں، آپ ڈانٹ سکتے ہیں، آپ اس کو سدھار سکتے ہیں، گالی نہیں دے سکتے، لیکن مسئلہ معلوم نہیں کرتے۔ تو لہٰذا بزرگوں، خلاصہ جو کام ہم جس کام میں لگے ہوئے ہیں، مثلا میں پڑھاتا ہوں، مدرسے میں رہتا ہوں، میرے اوپر ایک محتمم ہوتے ہیں، میری تنخواہ ہوتی ہے، 5-6 گھنٹے مجھے دینا ضروری ہوتا ہے، تو میں یہ جانوں کہ ان میں میرے کیا احکام ہیں۔ بزنس کر رہا ہوں تو بزنس کے مسائل جاننا فرض، مزدوری کر رہا ہے، مزدوری کے مسائل جاننا اس کی دینی ذمہ داری، مدرس ہے، ٹیچر ہے، اسکول میں پڑھاتا یا پڑھاتی ہے تو اس کے ذمہ ضروری ہے شاگردوں کے حقوق کیا ہے، بچوں میں کتنا وقت لگانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس طرح سے زندگی میں جو جس کام میں لگا ہوا ہے اس کام کے متعلق اس کو دین کا علم حاصل کرنا اس کی دینی ذمہ داری ہے، اور کام جتنا بڑا ہوگا حکم اتنا بڑا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ زندگی میں ہم جس نئے شعبے میں داخل ہوں گے، بچے تھے بالغ ہو گئے، اب احکامات جاننا فرض ہو گیا، بچے تھے بالغ ہوئے تھے، شادی ہو گئی، اب بیوی کے حقوق جاننا فرض ہو گیا، بچی بڑی ہو گئی، اب اس کے احکام جاننا اس پہ ضروری ہو گیا، بچی کی شادی ہو گئی، اب بچی کے ذمے یہ فرض ہو گیا کہ شوہر کے حقوق کو جان کر رکھے۔ شادی ہو گئی، پھر بچے ہو گئے، اب یہ حقوق جاننا ضروری ہو گیا، ایک باپ کے ذمے بچے کا کیا حق ہوتا ہے، ماں کے ذمے بچے کا کیا حق ہوتا ہے۔ بچے ہیں تو بچوں پر یہ ضروری ہے اپنے والدین کے حقوق کو معلوم کریں۔ اس طرح سے ہم اپنے دین پر عمل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے مرتبے کے اعتبار سے، اپنے کام کے جاب کے اعتبار سے مسائل کو معلوم نہیں کرتے، قرآن کا علم حاصل نہیں کرتے، علماء سے معلوم نہیں کرتے، تو کیا مطلب ہے؟ اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے، ہم مسلمان ضرور ہیں لیکن نماز کے ہیں، روزے کے ہیں، حج کے ہیں، زکوٰۃ کے ہیں، میں اور آپ بزنس میں مسلمان نہیں ہیں، میں اور آپ مزدور بن کے مسلمان نہیں ہیں، میں اور آپ شوہر اور باپ بن کے مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ ہم ان تمام چیزوں میں اسلام کو معلوم ہی نہیں کرتے۔ ہمارے دماغ میں بات آتی ہے مولانا سے مسئلہ تب پوچھنا چاہیے جب نماز کی بات آئے، مولانا سے مسئلہ تب پوچھنا چاہیے جب روزے کی بات آئے، جب حج کی بات آئے، جب زکوٰۃ کی بات آئے۔ اس سے بڑھ کر لوگ کیا مسئلہ پوچھتے ہیں بتائیں؟ 2 مسئلے، ان چیزوں سے ہٹ کر ایک پاکی ناپاکی کا مسئلہ پوچھتے ہیں، دوسرا عملیات کے مسئلے پوچھتے ہیں۔ حضرت ایسے خوابہ پڑے کیا ہوتا، حضرت وہ ہو جاتا ہے کیا ہوتا، بچہ رات کو رولے کو اڑ گا کیا کہ سمجھ میں آیا نہیں، دکان چلتا نہیں، یہ مسئلے زیادہ پوچھتے ہیں۔
ان سب کے علاوہ زندگی میں تاجر ہے، تجارت کے مسئلے، مزدور ہے، مزدوری کے مسئلے، بچی بڑی ہو گئی، باپ مولانا کے پاس ہے، حضرت میری بچی بڑی ہو گئی ہے، اب بچی کو دین کا کیا کیا علم سکھانا باپ کی ذمہ داری ہے، مجھے بتائیے، میں اپنی بچی کے لیے اس تعلیم کا انتظام کرتا ہوں۔ بچی کی شادی کا وقت آیا، مولانا کے پاس آتے اور کہتے حضرت بچی کو شادی کرنا ہے، بچی بڑی ہو گئی ہے، لیکن میری بچی شادی کے بعد بیوی بنے گی، بہو بنے گی، تو اس کو اس کا علم حاصل ہونا چاہیے، آپ مجھے بتائیے میری بچی کو اس بارے میں کیا کیا علم دینا ہے، میں اس کی تعلیم کا انتظام کرتا ہوں تاکہ میری بچی دلہن بن کے جانے کے بعد اپنے شوہر کے اور سسرال کے حقوق کو جاننے والی ہو۔ پوچھتے ہی نہیں ہم لوگ۔ اسی اللہ کے حبیب نے فرمایا، چھوٹا سا جملہ فرمایا جس میں سب کچھ آ گیا، فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، فرمایا ہر مسلمان پر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہوتا ہے۔ بزرگوں، دین نام ہے چند اعمال کا، چند باتوں کو دل سے ماننے کا اور چند باتوں کو زندگی میں لا کر پورا کرنے کا۔ ہم ان باتوں کو جن کا تعلق دل سے ہے خوب مان لیتے ہیں، اور وہ باتیں جن کا تعلق ہمارے اعضاء سے ہے، ہمارے باہر کی زندگی سے ہے، ماننا تو دور کی بات ہے، ہم جاننا بھی نہیں چاہتے۔ اب جانیں گے کیسا؟ یہ بات سمجھ میں آئی کہ کس کو کیا کیا جاننا کب کب ضروری ہو، بات سمجھ میں آئی بزرگوں؟ اب جانیں گے کیسے؟ اب زندگی کا ایک خاص مرحلہ ہوتا ہے جس کو ماں باپ اپنے بچوں کو ہدیہ کر دیتے، تحفے میں دے دیتے، بیٹا تم اتنی عمر سے اتنی عمر تک نہ کچھ کماؤ نہ کچھ محنت کرو، تم جو بننا چاہتے ہو بنو، ہم پیسہ لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ ایک عمر ہوتی ہے، ماں باپ اس میں بچے سے کچھ بھی نہیں مانگتے، کبھی نہیں کہتے بیٹا کچھ کما کے لاؤ، کما کے لاؤ تو دور کی بات، یہ بھی نہیں کہتے کہ گھر کی کیا تکلیفیں ہیں، تاکہ بچہ سن کر اس کی پڑھائی میں پریشان نہ ہو جائے، اس سے تکلیفیں چھپاتے ہیں اور اس کی پڑھائی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ سوچتے ہیں یہ بچے کی پڑھنے کی عمر ہے، کمانے کی یا گھر کے حالات سن کر پریشان ہونے کی عمر نہیں ہے۔ اس عمر میں عموماً پڑھا جاتا ہے، چاہے دین کا علم ہو، دنیا کا علم ہو، انسان کسی بھی علم کو حاصل کرنا چاہے وہ ایک خاص عمر ہوتی ہے، تب تک انسان پڑھتا ہے۔ اس کے بعد پڑھائی کا ایک خاص نظام، داخلہ لے کر جا کر آ کر پڑھنے کا ختم ہو جاتا ہے۔ پڑھنا ختم نہیں ہوتا ہے، سیکھنا ختم نہیں ہوتا ہے، وہ تو موت تک چلتا رہتا ہے، لیکن یہ جو داخلہ لینا، طالب علم بننا، خاص قانون کے اندر آنا، یہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ جتنا پڑھنے کا شوق پھر رہتا ہے اتنا وہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اب وہ عمر تو زندگی بھر باقی نہیں رہتی ہے، جو ہوئی 25 سال ہو گئے تو 25 سال ختم ہو گئے، اب آدمی 26 سال میں داخل ہو جائے گا، جب 30 ہو گئے تو اب 30 پر 1 میں داخل ہو جائے گا۔ سیکھنے کی عمر، وہ خاص عمر تو ہمیشہ رہتی نہیں ہے، تو کیا ہم اس کے بعد نہ سیکھیں؟ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین کے علم کو اس خاص مرحلے میں بھی زیادہ نہیں جانتے ہیں۔ ہمارا زیادہ وقت، ہمارے بچوں کا زیادہ وقت اسکولوں میں، ٹیوشنوں میں، دنیاوی تعلیم میں لگتا ہے۔ مسلمانوں کا یہ خاص طبقہ، چھوٹا سا طبقہ وہ ہے جو اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجتا ہے کہ میرا بچہ حافظ بنے، عالم بنے، پھر دین کا کام کرنے والا ہو جائے۔ لیکن حافظ بننا، عالم بننا وہ الگ چیز ہے، دین کا علم حاصل کرنا جو ہر مسلمان پر ضروری ہے وہ الگ مسئلہ ہے۔ دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اب جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں، مدرسے میں جانے کی عمر نہیں رہتی ہے، تو کیا ہم دین کا علم حاصل نہ کریں گے؟ کیا ہمارے ذمے سے دین کے علم حاصل کرنے کا حکم ختم ہو جاتا ہے؟ ایسا ہرگز بھی نہیں، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔
زندگی کے جس مرحلے میں بھی ہو علم حاصل کرنا، اپنی ضرورت کا ضروری علم حاصل کرنا فرض ہوتا ہے، واجبی علم حاصل کرنا واجب ہوتا ہے، سنت کا علم حاصل کرنا سنت ہوتا ہے، جو چیز حرام ہے اس کا علم حاصل کرنا فرض ہوتا ہے، جو چیز مکروہ تحریمی ہے اس کا علم حاصل کرنا واجب ہوتا ہے۔ اب کیسے حاصل کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور طریقہ مسلمانوں سے قرآن میں بیان فرمایا کہ مدرسہ میں جا کر داخلہ لینے کی ضرورت نہیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ نے فرمایا تم مدرسے میں جانے کا سوچ کر گھبراؤ نہیں، تمہیں ضرورت ہوئی مسئلے کی، بچہ بڑا ہو گیا، بچے کو مولانا کے پاس لے جاؤ، چونکہ مولانا مسائل جانتے ہیں نا، تم بچے کو مولانا کے پاس لے جاؤ، مولانا مسئلہ بتا دیں گے۔ تم مزدوری کر رہے ہو، کچھ مسئلے کی ضرورت پڑ گئی، تمہیں اس مسئلے کو جاننے کے لیے مدرسے میں داخلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے مفتی صاحب کے پاس چلے جاؤ، پوچھ لو، مسئلہ بتا دیں گے۔ فرمایا فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جب تمہیں مسئلے کی ضرورت پڑے اور تمہیں مسئلہ معلوم نہ ہو تو علماء کے پاس جاؤ، اپنا مسئلہ سوال بیان کرو، وہ تمہیں اللہ کا حکم بتا دیں گے، بس کام ہو گئے۔ مشکل ہے، پیسہ خرچ ہوتا ہے، کتنا وقت لگ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، بہت آسان ہے۔ نماز میں آ گئے، امام صاحب سے مل لیے، جمعہ میں آ گئے، خطیب صاحب سے مل لیے، اپنے محلے میں مولانا سے مل لیے، چلے گئے، مسئلہ ہو گیا۔ اگر اسی وقت مولانا کو مسئلہ ذہن میں ہوگا حکم بتا دیں گے، مسئلہ ذہن میں نہیں ہوگا آپ سے کہہ دیں گے بھائی مسئلہ ذہن میں نہیں ہے، انشاءاللہ دیکھ کر بتاتا ہوں۔ اگلی بار ملاقات کر لیے، مسئلہ پوچھ لیے، مولانا مسئلہ بتا دیا، کتنا آسان ہو گیا۔ بزرگوں، اب مسئلہ دین حاصل کرنا آسان ہے یا مشکل ہے، یہ سوال نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو کتنا احساس ہے دین سیکھنے کا اور ہم کتنے احساس خالی کر چکے ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ اب تو دین سیکھنا بہت آسان ہے۔ صحابہ کی تاریخ، تابعین کی تاریخ، جب اسلام پھیلا تھا، کتابیں سب جگہ نہیں تھی، جاننے والے سب جگہ نہیں تھے، ایک ایک بات معلوم کرنے کے لیے طالب علم، علماء اکرام کتنا لمبا سفر کرتے تھے ایک ایک بات معلوم کرنے کے، اور پھر سوال پوچھنا۔ ایک بات یاد رکھیے، جو علماء سے سوالات کرتا ہے اس کو اپنے ضرورت کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ کتابیں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم وقت نکالیں گے، جائیں گے، پڑھیں گے، یا ہمیں پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ ضرورت پڑی سوال، ضرورت پڑی سوال، جواب حاصل کرتے جائیے، اس کو زندگی میں لاتے جائیے، خود بخود ہمارا ہر کام دین کے مطابق ہو جائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، جہالت، نہ جاننا، حکم کو نہ جاننا، اس کا علاج بہت آسان ہے۔ آپ نے فرمایا شفاء العی، لا علمی کا علاج، نہ جاننے کا علاج السوال، سوال کر لو، علم آ جائے گا۔ کوئی مشکل، معلوم نہیں تھا، پوچھ لو، معلوم ہو جائے گا۔ اور آپ نے صحابہ کو سوال کرنے والا بنایا تھا۔ صحابہ میں آپ یہ تقاضا پیدا کرتے تھے، وہ پوچھے اللہ کے رسول سے، وہ اللہ کے رسول سے دین معلوم کرنے والے ہو جائے۔ ایک روایت ہے، لمبی حدیث ہے، جس میں صحابہ کہتے ہیں ہم اللہ کے حبیب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک اجنبی شخص آیا، سفید بال تھے، ہم نے کبھی مدینے میں دیکھا ہی نہیں تھا، ہم اللہ کے حبیب کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے حبیب مسجد کے مصلی پہ قریب میں تھے، وہ آدمی وہاں دروازے سے داخل ہوا اور صحابہ کو سب کو پیچھے چھوڑتے ہوئے سیدھے اللہ کے حبیب کے پاس آ گئے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا،
مجلس کا ادب یہ ہے جب آپ آئے تو پیچھے جگہ جہاں ہو وہاں بیٹھ جانا چاہیے، لیکن اس آدمی نے تو سب کو پیچھے کر دیا اور سیدھا کیا بیٹھ گئے۔ صحابہ کو یہی تعجب ہوا، اور پھر اس نے اور کام کیے۔ وہ اللہ کے حبیب کے گھٹنے ہیں تو وہ شخص آئے اور گھٹنے سے گھٹنے لگا دیے۔ صحابہ اور پریشان، یہ کون ہے؟ اللہ کے حبیب کے ساتھ ایسی حرکت ہے؟ دور سے سلیقے سے بات کرنا چاہیے۔ اور پھر اس آدمی نے گھٹنے تو لگائے، پھر اپنے ہاتھ کو اللہ کے حبیب کے رانوں پر رکھ دیا۔ ایسے صحابہ اور پریشان۔ پھر اس نے کہا مل اسلام یا رسول اللہ، سوال کیا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا۔ اس نے پھر پوچھا مل ایمان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اس کا جواب دیا۔ پھر اس نے پوچھا مل احسان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ احسان کیا ہو؟ سوال ہو رہا ہے جواب ہو رہا ہے، سوال ہو رہا ہے جواب ہو رہا ہے، آپ نے اس کا جواب دیا۔ پھر اس نے پوچھا متی الساعۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے اس کا بھی جواب دیا۔ سوال جواب ہو گیا، وہ آدمی اٹھا اور مسجد سے باہر چلا گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں اس کے پیچھے نکلا، آخر یہ کون ہے؟ کہیں سے آیا اور ایسی حرکت کیا اور پوچھ کے چلا گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں پیچھے گیا تو وہ مجھ سے آگے نکل گیا اور پھر مجھ سے غائب ہو گیا۔ میں نے بہت تلاش کیا، مجھے ملا نہیں۔ پھر ایک مرتبہ اتفاق سے کسی وقت میں اللہ کے حبیب سے ملاقات ہوئی تو اللہ کے حبیب نے مجھے دیکھا تھا، میں اس کے پیچھے گیا تھا، تو آپ نے پوچھا ہل تدری عمر، جانتے ہو وہ سوال کرنے والا کون تھا؟ حضرت عمر نے فرمایا دیکھو یہاں بھی سوال، یہاں بھی بغیر سوال کے بتا سکتے تھے نا، لیکن سوال کا آپ مزاج بنانا چاہتے تھے تو آپ نے پوچھا عمر جانتے ہو مسائل پوچھنے والا کون تھا؟ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے تو معلوم نہیں، پیچھا کیا تھا ملاقات نہیں ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا ذاک جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم۔ فرمایا عمر وہ کوئی انسان نہیں تھے، وہ جبرائیل آئے ہوئے تھے۔ کیوں آئے تھے؟ وہ آ کر تمہارا دین سکھانا چاہتے تھے۔ وہ سوال کرتے میں جواب دیتا تو تم صحابہ کو علم حاصل ہوتا، وہ سوال کرتے میں جواب دیتا، سوال ان کا جواب میرا، سننے والے تم، جاننے والے تم ہو جاتے۔ سوال کرنا سکھائے۔ آپ احادیث میں ہزاروں جگہ ہے، آپ نے پوچھا ہل تدرون من المفلس، اللہ کے حبیب نے پوچھا میرے صحابہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ حالانکہ اللہ کے حبیب جانتے تھے، صحابہ نہیں جانتے مفلس کون ہے، لیکن آپ نے سوال ذہن میں ڈالا کہ ایک سوال ہے کیا مفلس کون ہے بتاؤ۔ حالانکہ مجھے معلوم ہے آپ نہیں جانتے، پھر میں سوال کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ آپ کے بات آپ کے دل میں اتر جائے۔ سوال جواب میں جب بات ہوتی ہے تو زیادہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو آپ پوچھتے تھے کیا تم جانتے ہو ایسا کیا ہے، کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے، کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے۔ ہر سوال کے جواب میں صحابہ کہتے اللہ و رسول اعلم، اللہ جانے رسول جانے، ہمیں کہاں معلوم تھا۔ اب جواب سوال ہو گیا نا، اب سب کے دماغ کھل جاتے ہیں، سب کی توجہ جم جاتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ یہ سوال جواب کا مزاج صحابہ میں مردوں میں بھی تھا، عورتوں میں بھی تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں سب سے بہترین عورتیں انصار کی عورتیں، مدینے میں مکے سے آئی ہوئی قریش کی بھی عورتیں تھیں، قریش خاندان کی بھی تھی۔ اما عائشہ خود قریش کی ہیں، وہ کہتی ہے سب سے بہترین عورتیں انصار کی عورتیں۔ پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا انصار کی عورتیں مسئلہ پوچھنے میں شرم کو حیا کو بیچ میں نہیں لاتی۔ شرما لے کو مسئلہ کیسا پوچھنا؟ ارے شرما لے کر مسئلہ پوچھے بغیر رہ جائیں گے، خدا کے دین کے خلاف ہو جائے گا، شریعت کے خلاف ہو جائے گا۔ یہ سوچتے رہیں گے شرما کر اتنی عمر ہو گئی اب پوچھوں تو شرم آئے گی، اتنی عمر ہو گئی اب اگر میں پاکی کا مسئلہ پوچھوں، نماز کا مسئلہ پوچھوں، لوگ کہیں گے 60 سال تک کیا کر رہے تھے بھائی،
17 سال تک کیا کر رہے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس مسئلے کو میں نے بچپن میں یا جوانی میں شرم کی وجہ سے نہیں پوچھا تھا، حضرت عمر کہتے ہیں آج بوڑھا ہو گیا ہوں، آج تک مجھے اس مسئلے کا علم نہیں ہو گیا۔ شرم حیا علم سے معنی نہیں ہونا چاہیے۔ سنیے، حیا کہتے ہیں اس چیز کو جو اللہ کی نافرمانی سے روکتی ہے۔ بولو، حیا کہتے ہیں اس چیز کو جو گناہ سے روکتی ہے، اللہ کی نافرمانی سے روکتی ہے، وہ ہوتی ہے حیا۔ جو دین کا علم حاصل کرنے سے، اللہ کا حکم معلوم کرنے سے روکنے کو شریعت میں حیا نہیں کہتے، وہ ایک حجاب ہوتا ہے، ایک جھجک ہوتی ہے، اس کو بازو رکھنا چاہیے، اپنی ضرورت کا مسئلہ معلوم کرنا چاہیے۔ عورتیں آتی تھی، کبھی اللہ کے حبیب سے خود پوچھتی تھی، کبھی کسی صحابی کے ذریعے سے اپنے شوہر سے یا کسی صحابیہ سے اللہ کے حبیب کی ازواج مطہرہ سے مسئلہ معلوم کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ صحابیات تھی، اللہ کے حبیب نے صحابیات کو مسئلہ بتایا، دیکھو عورتیں اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیں، اگرچہ ان کو زکوٰۃ ادا کرنے میں اپنا زیور ہی کیوں نہ دینا پڑے، پیسہ نہیں ہے، اب زیور کی زکوٰۃ نکالنا ہے، پیسہ نہیں ہے، شوہر بھی ادا نہیں کر رہے ہیں، یا شوہر کے پاس بھی پیسہ نہیں ہے تو زکوٰۃ معاف نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب نے کہا تم حساب کر کے اپنا سنہ ہی زکوٰۃ میں دے دو، اپنا سنہ ہی زکوٰۃ میں دے دو۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی، زوج محترمہ تھی، وہ گھر آئی، اللہ کے حبیب کی یہ بات سن کر گھر آئی اور ان سے کہا عبداللہ تم تنگ دست آدمی ہو، تم غریب ہو، شوہر غریب ہو سکتا ہے، تم غریب ہو، اللہ کے حبیب نے ہم عورتوں سے کہا ہے کہ اپنی زکوٰۃ نکالو، اپنی زکوٰۃ نکالو، صدقہ نکالو۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں اپنا صدقہ تم ہی کو دے دوں، لیکن چونکہ تم میرے شوہر بھی ہو، مجھے یہ مسئلہ معلوم کرنا ہے، کیا بیوی اپنے شوہر کو جو غریب ہے صدقہ زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسئلہ معلوم کرنا تھا۔ تو عبداللہ سے کہا عبداللہ تم جاؤ اور اللہ کے حبیب سے مسئلہ پوچھ کے مجھے بتاؤ، کیا بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ صدقہ دے سکتی ہے؟ دیکھیں عورتیں سوال کرا رہی ہیں اپنی شوہر سے۔ حضرت عبداللہ نے کہا تم خود چلی جاؤ، جا کے پوچھ لینا۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، میں خود جاتی ہوں۔ وہ آئی اور دیکھا کہ پہلے سے ایک عورت انصاریہ اسی سوال کو لے کر اللہ کے حبیب کی خدمت میں آ چکی ہے۔ ہاں زینب کہتی ہے ہم اللہ کے حبیب سے بات کرنے میں گھبراتے تھے، ڈر نہیں، ایک رعب ہوتا ہے نا بڑوں کا، ہم بات نہیں کر سکتے تھے اللہ رعب کی وجہ سے، سہمی ہوئی ہوتی تھی آپ کے وقار کی وجہ سے۔ اتفاق سے حضرت بلال ہمارے سامنے سے گزرے، ہم نے کہا بلال ادھر آؤ۔ وہ آئے تو کہا جاؤ اللہ کے حبیب سے کہو 2 عورتیں انصار کی آئی ہوئی ہیں اور وہ آپ سے یہ مسئلہ معلوم کر رہی، اور کہا اللہ کے حبیب سے نہ کہنا کہ زینب اور فلاں آئی ہوئی ہے، منع کر دیا نام بتانے سے، ڈر اور شرم کی وجہ سے، لیکن مسئلہ تو پوچھ رہے تھے۔ وہ گئے اور پھر کہا یا رسول اللہ انصار کی 2 عورتیں آئی ہوئی ہیں، وہ آپ سے ایسا ایسا مسئلہ پوچھ رہی ہیں۔ اللہ کے حبیب نے پوچھا کون سی عورتیں ہیں؟ کہا انصار کی عورتیں ہیں۔ کہا انصار کی کون سی ہیں؟ کہا ایک انصاریہ میں نہیں جانتا، ایک زینب ہے۔ پوچھا کون سی زینب ہے؟ کہا عبداللہ بن مسعود کی زوج محترمہ ہے۔ آپ نے کہا جاؤ ان دونوں سے کہو جو اپنے شوہروں کو جو غریب ہے اپنا صدقہ اپنی زکوٰۃ دیتی ہے ان کو دگنا ثواب ملے۔ ایک تو زکوٰۃ نکالنے کا ثواب، ایک صدقہ نکالنے کا ثواب، دوسرا شوہر کے رشتہ ہوتا ہے وہ رشتہ داری نبھانے کا ثواب ملتا ہے۔ اب دیکھیے اگر انصار کی عورتوں نے یہ مسئلہ نہ پوچھا ہوتا تو ہمارا کیا حال ہوتا تھا۔
صحابہ نے مسئلہ پوچھ کر سوال کر کے علم حاصل کر کے امت کو دے دیا ہے۔ ایک اور مرتبہ ایک صحابیہ آئی، ان کے ساتھ بہت ساری عورتیں تھیں، اور انہوں نے اللہ کے حبیب کی خدمت میں یہ سوال بھیجا، کہا اللہ کے حبیب سے کہو ہم عورتیں گھروں میں شوہر کے کام کرتی ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرتی ہیں، ان کے بچوں کو پالتی ہیں، بڑا کرتی ہیں، ان کی خدمت کرتی ہیں، اور فرض تو ہم بھی پڑھتے ہیں، فرض نماز روزہ یہ سب ہم بھی کرتے ہیں، لیکن یہ جو مرد ہیں یہ اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، اپنی جان دیتے ہیں، اپنی طاقت لگاتے ہیں، اپنا خون بہاتے ہیں، اور ہم گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، ایسے تو ہم عورتوں کا نقصان ہو جائے گا، ان کا ثواب بڑھ جائے گا اور ہمارا ثواب کم ہو جائے گا۔ ہم ان کے گھروں میں ان کے بچوں کو سنبھال رہی ہیں اور وہ آخرت کما رہے ہیں، یہ ہمیں منظور نہیں ہے، ہم کو بھی آخرت ان کے برابر چاہیے۔ تو انہوں نے اللہ کے حبیب سے سوال کیا، اللہ کے حبیب کو یہ سوال بہت اچھا لگا، آپ نے صحابہ سے کہا دیکھا آپ نے اس اللہ کی بندی نے کتنا پیارا سوال کیا تھا، پھر آپ نے کہا سنو اگر تم اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی رہی، اس کی اطاعت کرتی رہی، اس کی رضامندی حاصل کرتی رہی، تو اس کے ہر نیکی میں تمہارا بھی حصہ ہے۔ سبحان اللہ، ہم کو اتنا بڑا علم کیسے حاصل ہوا؟ ان کے سوال کرنے سے حاصل ہوا۔ لہذا بزرگوں، ہم سے پہلے والے صحابہ نے، صحابیات نے پوچھ پر ہم کو علم پہنچا دیا ہے، اب آپ کی میری یہ ذمہ داری ہے ہم دین کا علم حاصل کریں، سوال کے ذریعے سے، پوچھنے کے ذریعے سے، جو بھی مسئلہ آئے فوراً علماء سے رجوع کریں، فوراً اپنا نہ شرم کرنا ہے، نہ حیا کرنا ہے، نہ جھجکنا ہے، اپنا مسئلہ پوچھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن مجید میں صحابہ اکرام کو ایک مرتبہ اللہ کے حبیب نے اپنے گھر میں کھانے کے لیے بلایا، کھانے کے لیے۔ اب صحابہ اکرام نے ایک کام یہ کیا، کھانے سے فارغ ہو کر گھر میں ہی بیٹھ کے باتیں کرنے لگے۔ مہمان کے گھر گئے ہوئے ہیں، کھانے سے فارغ ہو گئے ہیں، اب حق یہ ہے کہ بغیر مہمان کی مرضی کے بیٹھے نہیں رہنا چاہیے۔ آپ کو کھانے کے لیے بلائے ہیں، فارغ ہو گئے، اب فارغ ہوتے ہی آپ کی ذمہ داری ہے کیا ہم چلیں؟ اٹھ کر نہیں آ جانا اچانک، یہ بھی بے ڈھنگا ہے۔ میزبان سے کہیں کہ ہم جا سکتے ہیں، وہ کہا اگر بیٹھی ہے تو بیٹھ سکتے ہیں، ورنہ اس کی چاہت کے بغیر اس کے گھر میں بیٹھے اور باتیں کر رہے ہیں، یہاں کی وہاں کی۔ اب کیا پتا میزبان کو تکلیف ہو رہی ہو، اس کے گھر میں گھر والے کھانا باقی ہو، یا کوئی اور مسئلہ ہو، اب وہ آپ کو اٹھ کر جاؤ تو بولے گا نہیں۔ آدمی مہمان کے خیال میں اس کا لحاظ کرتا ہے، تکلیف ہوتی ہے تو بھی برداشت کر لیتا ہے۔ ایسے ہی ہوا کہ صحابہ بیٹھ گئے اور بات کر رہے ہیں، اللہ کے حبیب کو تکلیف ہو رہی ہے، گھر چھوٹا سا تھا، اللہ کے حبیب کے چھوٹے چھوٹے گھر تھے، کوئی وسیع جگہ نہیں تھی، لیکن آپ بول بھی نہیں پا رہے تھے۔ وہی مہمان سے کیسا کہے کہ بھائی جاؤ باتیں مت کرو گھر سے، شرافت کے ایسے، تو آپ کو تکلیف ہو رہی تھی۔ فوراً قرآن کی آیت نازل ہوئی، اللہ نے صحابہ اکرام سے کہا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ۔ صحابہ سے کہا اے میرے حبیب کے صحابہ سنو، اگر میرا حبیب تمہیں اپنے گھر میں کھانے کے لیے بلائے، کھانا ہو جائے، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، پھر باتیں کرتے ہوئے مت بیٹھو، إِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، تم باتیں کر رہے ہو اور نبی کو تمہارا اب بھی بیٹھے رہنا تکلیف دے رہا ہے، اور باوجود نبی کو تکلیف کے نبی کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ وہ مہمان کے اکرام میں، مہمان کے خیال میں بولنے سے جھجک رہے ہیں، حیا کر رہے ہیں، لیکن اللہ حیا نہیں کرتے، لہذا فوراً اٹھو اور اس کے بعد کبھی نبی کے گھر آؤ کھانے کے لیے، فارغ ہو جاؤ
فوراً نکل جانا چاہیے، فوراً نکل جانا چاہیے۔ آخر میں ایک روایت بول کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے 4 باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک حدیث میں فرمایا کن عالما او متعلما او سامعا او محبا ولا تکن الخامس فتہلک۔ آپ نے امت سے فرمایا امتی یا تو عالم بنے، یا تو عالم بنے۔ عالم امت میں چند افراد ہی ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 عالم سب نہیں بن سکتے، او متعلما علم حاصل کرنے والا بنے، علم حاصل کرنے والا بنے، جو اس کے ذمے ضروری ہے وہ اس علم کو حاصل کرے۔ علم کیسا حاصل کرے گا؟ او مستمعا، علم حاصل کرنے کے 2 طریقے، مدرسہ چلے جائے، داخلہ لے لے، اپنے آپ کو حوالہ کر دے، یہ سب کی بس کی بات نہیں ہے۔ او مستمعا، علم سن کر علم حاصل کرے، علم سن کر علم حاصل کرے۔ یہ ہر انسان کر سکتا ہے، ہر جگہ کر سکتا ہے، عمر کے ہر مرحلے میں کر سکتا ہے۔ فرمایا اب پھر او محبا، علماء سے محبت کرنے والا بنے، طلباء سے محبت کرنے والا بنے، علم سننے والوں سے محبت کرنے والا بنے، علم سے جڑی ہوئی ہر چیز سے محبت کرنے والا بنے۔ یہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ فَتَهْلَكَ، 5ویں شخص نہ بنو۔ کیا عالم بھی نہیں بنے، طالب علم بھی نہیں بنے،